حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، کہ اس زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ ہماری زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ اللہ کے ہاں درج ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی الفاظ ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ اللہ کے ہاں درج ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو استقامت کے پہاڑ تھے اور دین کی خاطر، حق کی خاطر ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالے گئے، ان کے اوپر کوڑوں کی برسات کی، لیکن امام حق سے نہیں پھرے۔ آخری بیماری تھی اور انتہائی شدت کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف فرماتے، انہوں نے عرض کیا، احمد تجھے خبر ہے یہ جو آپ کے منہ سے آہ آہ کی آوازیں آ رہی ہے یہ بھی فرشتے درج کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ پر پھر آپ کی آہ آہ کی آوازیں بھی ختم ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر خاموش رہتے تھے، فضول بات تو آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہی نہیں تھی، وہی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں جس سے آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس زبان کو قابو میں رکھنا یہ نجات کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے نجات کے حوالے سے عقبہ بن عامر کو جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیری کفایت کرے، یعنی تیرے گھر کی چار دیواری تیرے لیے کافی ہو جائے۔ آج فتنوں کا دور ہے اور بری محافل، بری صحبتوں میں نوجوان بیٹھتے ہیں تو ان پر برا اثر ہوتا ہے، اور جب نیک لوگوں کی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان پر اچھا اثر ہوتا ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے اور یہ ٹک ٹاک کی زینت بن رہے ہیں، فیس بک کی زینت بن رہے ہیں، اور یہاں پر دنیا کی کمائی کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں شریعت کی حدیں پار کر رہے ہیں۔ یہ بری محفلوں کا اثر ہوتا ہے، بری صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، اور جو لوگ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کی دنیا اور ہوتی ہے، وہ اللہ کو پانے کی جستجو میں رہتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا پسند کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو خوبصورت سفید کپڑی کی طرح بے داغ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جو گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گا وہ نجات پائے گا، وہ فتنوں سے محفوظ ہوگا، وہ گناہوں سے محفوظ ہوگا، وہ بری محفلوں سے محفوظ ہوگا۔ تیسری بات کیا ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، کیونکہ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل تو فتنوں کا دور، سوشل میڈیا کا دور، موبائل کا دور ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، نہ نظر محفوظ ہے، نہ کان محفوظ ہے، نہ زبان محفوظ رہی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ بہت سارے گناہ ہم سے ایسے سرزد ہوتے ہیں جن کا آج کل کے دور میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بد نظری گناہ ہے لیکن اس کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح گانے سننا گناہ ہے لیکن آج اس گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، ہر آدمی اپنے اندر دیکھے، میں اپنی ذات میں دیکھوں، دوسرا اپنی ذات میں دیکھے، کہ بہت سارے گناہ جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم سے سرزد ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانا چاہیے، شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ احساس نصیب ہوتا ہے اللہ کے وہ لوگ محبوب ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جن سے گناہ سرزد ہونے کے بعد احساس شرمندگی ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر روتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں آتا ہے اور وہ گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نجات کا ایک باعث یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر روئیں۔ مومن تو وہ ہے جس سے کبھی گناہ سرزد نہ ہو، اگر سرزد ہو جائے تو اس کے بعد گناہ کو باقی نہیں رکھتا بلکہ فوراً توبہ تائب ہو کر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔